معاشی موڑ پر اب برآمدات پر مبنی ترقی کا آغاز ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی جریدے USA ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پالیسیوں میں تسلسل سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا، پرائمری اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا، مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی، زر مبادلہ ذخائر $14.5 ارب سے تجاوز کر گئی، IT برآمدات $4 ارب سے بڑھ گئیں، 5 سال میں دگنا ہونے کا امکان، ٹیکس توانائی، سرکاری اداروں میں اصلاحات جاری، نجکاری سے مسابقت میں اضافہ ہوگا۔ عالمی بینک کا ایسٹ ایشیا موومنٹ ماڈل پاکستان کی برآمدی ترقی میں مددگار ثابت ہوگا۔ سیاست اور جمہوریت ڈیڈ لاک سے نہیں، بات چیت اور ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے۔ تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں مسائل کے حل کے لیے آپس میں بیٹھیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں مذاکرات کی آمادگی واضح کی ہے۔ PTI کو 4 بار دعوت دی۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا، بانی PTI نے اقتدار میں رہتے ہوئے کبھی اپوزیشن سے مذاکرات نہیں کیے۔ صدر آصف علی زرداری کی کربلا میں روزہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس بن علی پر حاضری۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر پاکستان کے ہمراہ تھے۔ آصف علی زرداری نے دونوں مقامات پر فاتحہ خوانی کی نوافل ادا کیے۔ صدر مملکت نے حضرت حسین کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔ آصف علی زرداری نے امت مسلمہ کے امن، اتحاد، سلامتی کے لیے دعا کی۔ روزہ حضرت امام حسین پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو حق، عدل، انسانیت کے لیے رہنما قرار دیا۔ صدر نے دونوں مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقات کی۔ PIA 135 ارب روپے میں فروخت۔ عارف حبیب گروپ نے قومی ایئر لائن کو خرید لیا، 75% شیئرز خریدنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ PIA کا جہاز اب عارف حبیب کنسورشیم اڑائے گا۔ لکی کنسورشیم نے 135 ارب روپے کی بولی لگائی تھی۔ PIA کے نجکاری کے لیے ریفرنس پرائز 100 ارب روپے رکھی گئی تھی۔ حکومت 25% شیئرز اپنے پاس رکھے گی۔ بولی دہندہ 90 روز میں 2/3 رقم جمع کرائے گا، باقی 1/3 رقم 1 سال میں ادا کرنا ہوگی۔ سندھ ترقیاتی اسٹریٹجی 2025-26 کے لیے 1018 ارب روپے کے منصوبے منظور۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن نے بتایا کہ سیلاب متاثرہ 1600 اسکولز کی تعمیر نو کے لیے 340 ارب روپے مختص کیے گئے۔ 9 نئے کیڈٹ کالجز اور سکر خواتین یونیورسٹی منصوبہ تیزی سے جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے SPHF اسکیم 14 لاکھ افراد کو ادائیگیاں مکمل ہو گئیں۔ صحت کے شعبے کے لیے 146.9 ارب روپے مفت اور معیاری علاج کی فراہمی جاری۔ گھوٹکی، کنکوڈ، پل اور دھابجی انڈسٹریل زون سے صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزیر اطلاعات ثقافت پنجاب عظمہ بخاری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے الحمرا کے مسیحی ملازمین کو ایک تنخواہ بونس دینے کا اعلان۔ عظمہ بخاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مسیحی ملازمین میں تحائف تقسیم کیے۔ کہا، کرسمس کے تہوار پر مسیحی بہن بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہیں۔ ضلع کرک میں پولیس موبائل پر حملہ، 8 دہشت گرد ہلاک۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دہشت گرد عارف عرف ڈان مارا گیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں 5 پولیس اہلکار شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری اور IG کے KP ذوالفقار حمید بھی جنازے میں موجود۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی انسانی سمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی۔ بلوچستان کے بارڈر ایریا جیوانی میں 123 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار افراد بغیر قانونی دستاویزات ایران اور پاکستان کے درمیان غیر قانونی سفر کر رہے تھے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد تمام افراد کو FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ انسانی سمگلنگ جیسے سنگین جرم کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رکھی جائیں گی۔ کراچی میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی۔ صبح 6 سے رات 10 بجے تک ڈمپروں کی شہر میں آمد پر پابندی۔ ہیوی ٹریفک پر پابندی 2 ماہ کے لیے نافذ۔ سپر ہائی وے، نیشنل ہائی وے سے مخصوص راستوں کی اجازت۔ ناردرن بائی پاس، ماڑی پور روٹ ہیوی ٹریفک کے لیے کھلے رہیں گے۔ حکام کے مطابق ٹریفک حادثات میں کمی کے لیے فیصلہ کیا۔ پشاور میں اسپیشل بچوں کے عالمی دن پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
کور کمانڈر پشاور بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. خصوصی بچوں نے ٹیبلوز، ثقافتی پروگرامز اور ملی نغموں سے صلاحیتیں دکھائیں. سائنسی، فنی اور تصویری ماڈلز کا معائنہ بچوں کی تخلیقی صلاحیت سراہا گیا. امید اسپیشل ایجوکیشن اسکول کی انتھک کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. 188 خصوصی بچے زیر تعلیم. 3 طلباء نے بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی. افغان طالبان رجیم نے معیشت تباہ کر دی. اقوام متحدہ کا تشویش کا اظہار. طالبان حکومت کے غیر قانونی قبضے کے سبب افغانستان معاشی سفارتی تنہائی میں آ گیا. 2025 کے اوائل میں جی ڈی پی میں 6.5% کمی. بے روزگاری 75% تک پہنچ گئی. 3 کروڑ سے زائد افراد شدید غربت کا شکار. ملک عالمی بینکاری نظام سے باہر ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ٹی ٹی پی اور داعش خراسان بدستور افغان سرزمین سے دہشت گرد کارروائیوں میں سرگرم ہیں. طالبان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی تنقید کا نشانہ بن گئی. لسبیلا میں طالبات کے لیے خود انحصاری کی نئی راہ. محکمہ تعلیم بلوچستان اور یونیسیف کے تعاون سے منفرد اسکل سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا. 90 طالبات سلائی کڑھائی اور فیشن ڈیزائننگ کے ہنر سیکھنے میں مصروف ہیں. یونیسیف کا سولر سسٹم اور جدید مشینیں سینٹر کو نمایاں بنا گئیں. انسٹرکٹر کے مطابق 6 سے 7 ماہ میں مطالبات عملی کام میں کی جانب بڑھنے لگیں گے. اسکل سینٹر سے خود انحصاری، خود اعتمادی اور فنی مہارتوں کو فروغ ملے گا. بھارت میں ہندوتوا نظریہ اقلیتوں کے لیے خطرہ. مذہبی آزادی محدود. بھارتی جریدے منی کنٹرول کی رپورٹ کے مطابق دہلی میں بجرنگ دل نے مسیحی خواتین و بچوں کو کرسمس منانے سے روک دیا. سانتا کلاus کے لباس میں ملبوس افراد کو عوامی مقامات سے بے دخل کر کے تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا گیا. گزشتہ سال بھی مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا، اتر پردیش سمیت دیگر ریاستوں میں ہراسگی کے واقعات ہوئے. دی ڈپلومیٹس کے مطابق بھارت میں مسلم مسیحی برادری کے خلاف انتہا پسندانہ واقعات بڑھ گئے. انتہا پسند ہندوتوا کے زیر اثر اقلیتوں کی مذہبی آزادی منظم طریقے سے محدود ہے. بھارت میں مسیحی برادری پر انتہا پسند عناصر کے مظالم میں اضافہ ہو گیا. کرسمس تقریبات روکنے کے لیے گرجا گھروں میں دھونس اور دھمکیاں. بی جے پی عہدیداروں پر مسیحی کو دھمکانے لگے. نئی دہلی میں کرسمس منانے والوں کو زبردستی علاقے سے نکال دیا گیا. چھتیس گڑھ میں مسیحیوں کے گھروں کو نظر آتش کرنے کی اطلاعات. سول سوسائٹی کو احتجاج مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا. انقرہ سے طرابلس جانے والا طیارہ حادثے کا شکار. طیارہ حادثے میں لیبیا کے فوجی سربراہ جنرل محمد علی الحداد جاں بحق. اڑان کے 30 منٹ بعد طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع. حادثے کے بعد ترکیہ نے فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی. طیارے میں لیبیا کے چیف آف اسٹاف سمیت 5 افراد سوار تھے. ترک حکام کی جانب سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع. تحقیقات کا اعلان. ترک وزیر داخلہ نے بتایا ہمانہ کے قریب ہنگامی لینڈنگ کی اطلاع ملی جس کے بعد طیارے سے دوبارہ رابطہ قائم نہ ہو سکا. ایران کے جوہری معاملے کا حل تصادم نہیں مکالمہ ہے. پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا تمام امور پر بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں گے. کسی متبادل انتظام کے تک سی پی او اے فریم ورک برقرار رکھا جائے. سلامتی کونسل کے اندر اور باہر اختلافات مزید گہرے ہو چکے ہیں. اختلافات کے باعث مسئلے کے حل سے مزید دور جا رہے ہیں. سفارتکاری کو کامیاب ہونے کے لیے مزید وقت دیا جانا چاہیے. سحر انگیز صدا ہمیشہ کے لیے خاموش. مسجد نبوی کے مؤذن شیخ فیصل نعمان انتقال کر گئے. شیخ فیصل نعمان 25 برس تک مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے. مرحوم کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا. مسجد انتظامیہ کی جانب سے آخری اذان کی ویڈیو جاری. اذان دینا شیخ فیصل نعمان کے خاندان کے نسل در نسل روایت ہے. شیخ عبدالرحمان السدیس کا گہرے رنج و غم کا اظہار. مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا. ملک کے مختلف شہروں میں برف باری اور بارش سے موسم دل فریب ہو گیا. وادی نیلم میں تیسرے روز بھی وقفے سے برف باری جاری رہی. بالائی علاقوں میں 2 فٹ سے زائد برف باری ریکارڈ. لہ میں درجہ حرارت -8. شدید سردی برقرار. کالام، کوئٹہ اور قلات میں پارہ نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا. محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں دھند کی پیش گوئی کر دی. سرفراز رپورٹنگ مشن مکمل ہوا. بھارت کو شکست دینے کے بعد سرفراز احمد نے فیلڈ مارشل کے ہمراہ تصاویر شیئر کر دی. مینٹور سرفراز احمد کی انسٹا سٹوری سوشل میڈیا پر وائرل.
समीर मिन्हास की शानदार बैटिंग, पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हरा दिया। फतह के बाद अंडर 19 टीम की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी कौमी खिलाड़ियों ने मुलाकात की। चेहरों पर कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज फनकार मोइन अख्तर का 75वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। लेजेंड मोइन अख्तर ने कॉमेडी, अदाकारी समेत फ़नून लतीफ़ा की हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया। टीवी सीरियल, फिल्म में अपना मज़ाही अदाकारी मेज़बानी से लाखों मद्दाहों के दिलों पर राज किया। एंटरटेनमेंट की दुनिया में बेमिसाल खिदमत के एतराफ़ में मोइन अख्तर को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया।